کہ اوپر پلسرات کا رکھا جانا جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور جہنم پہ ہر ایک کو وارد ہونا ہے، اسی طرح جہنم کے طبقات اور درکات اور جہنم کی وسعت اور گہرائی، اور اس کے ساتھ ساتھ جہنم کو کس چیز کے بھڑکایا جائے گا، جہنم کو کس چیز سے بھڑکایا جائے گا، اور جہنم کا ایندھن کون سی چیز ہوگی۔ اور ساتھ ہی ہم نے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی کہ جہنم کے جو 7 دروازے ہیں، ان دروازوں کی کیفیت اور اس پہ کھڑے ہونے والے داروغے، اور جہنم کا دھواں اور اس کے شعلے، اور جہنم میں جو سردی کا عذاب ہوگا اس کے متعلق، اور پھر جہنم کس طرح جہنمیوں کا گھیراؤ کرے گی اور کس انداز سے ان کے عذاب شروع ہوں گے۔ آج ہماری گفتگو کا آغاز جہنم کی آوازیں اور جہنم کے غصے سے ہوگا کہ یہ اللہ عز و جلال کا عذاب جہنم کی شکل میں جن کو دیا جائے گا، جو لوگ اس کے اندر ڈال دیے جائیں گے، جہنم کس انداز سے غصے کا اظہار کرے گی۔ ارشاد ربانی ہے، اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا۔ جہنم دور سے انہیں دیکھے گی تو غضبناک ہو رہی ہوگی، اور اس کی جوش اور غضب اور چیخنے چلانے کو دور سے ہی سنیں گے۔ بلکہ اللہ عز و جلال ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں، اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ جہنمی جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے، وہ جوش مار رہی ہوگی، گویا جوش مارنے کی وجہ سے قریب ہے کہ پھٹ جائے۔ جب ان میں کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو جہنم کے داروغے ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ اس بات کا جواب دیں گے، کیوں نہیں، ہمارے پاس ہدایت کرنے والا تو آیا تھا، لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی۔ تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے 7343، یؤتی بجہنم یومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملک یجرونها۔ جہنم کو اس دن لایا جائے گا اور اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی،
ہر لگام کو تھامنے والے 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ رہے ہوں گے. 4 ارب 90 کروڑ فرشتے اس بات پر پابند ہوں گے کہ تم نے جہنم کو تھامنا ہے اور اس کو کنٹرول کرنا ہے. اس جہنم کے اندر جب جہنمی جائیں گے کس طرح ان کو بیڑیاں ڈال دی جائیں گی، ان کے گلے میں طوق ڈال دیے جائیں گے. ارشاد ربانی ہے وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. اس دن تم گنہگاروں کو دیکھو گے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. اور دوسری جگہ اللہ عز و جل نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ. إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون. ہم ان کی گردنوں میں کس طرح طوق ڈال دیں گے، کس طرح وہ طوق ان کو ذلیل کریں گے اور کس طرح انہیں عذاب دیا جائے گا. اللہ عز و جلال ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں اولئک الاغلال فی اعناقہم واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اس قدر ذلت والی جگہ اور عذاب والی جگہ جہاں صرف گردنوں میں طوق نہیں ہوں گے بلکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ. طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور بیڑیاں ڈال کے انہیں جہنم کی طرف کھینچا جائے گا، کھولتی ہوئی جہنم. پھر انہیں یہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف جب ان کو کھینچا جائے گا پھر ان کے ساتھ جہنم کو بھڑکایا جائے گا. اور اللہ عز و جلال نے ایک تیسری جگہ یہ فرمایا خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. حکم ہوگا کہ انہیں پکڑ لو، حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو اور طوق پہنا دو، پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دو، پھر زنجیر سے جس کی ناف 70 گز ہے اسے جکڑ دو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے یہ 70 گز لمبی یہ زنجیر اس کے منہ سے ڈال کے پشت سے نکالی جائے گی. ثم یشوى كما تشوى الدجاجة او السمك. پھر اسے آگ پر اس طرح بھونا جائے گا جس طرح مرغی اور مچھلی کو آگ پہ بھونا جاتا ہے. اور اس جہنم کے اندر اللہ عز و جلال فرماتے ہیں کہ وہاں کے بستروں کی کیفیت بھی کچھ عجیب ہوگی. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن
فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. ان کا بچھونا بھی آتش جہنم ہوگا اور ان کا اوڑھنا بھی اسی جہنم سے ہوگا، اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ بلکہ اللہ عز و جلال نے ایک دوسری جگہ فرمایا لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ۔ ان کے اوپر جہنم کے سائے اور نیچے بھی اسی طرح کی کیفیت، اور اس جہنم سے اللہ عز و جلال اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں، میرے بندوں مجھ سے ڈر جاؤ تاکہ اس جہنم سے بچ جاؤ۔ اور حالت یہ ہوگی، صرف جہنم کا اوڑھنا بچھونا ہی ایسا نہیں ہوگا، جہنمیوں کے لباس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ۔ یہ دو فریق ایک دوسرے کے دشمن اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں، تو رہے کافر جو ہے ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے اور ان کے سروں پر جلتا ہوا کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ اور دوسری جگہ اللہ عز و جلال نے فرمایا سرابیلہم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب۔ ان کی قمیضیں گندھک کی ہوں گی اور ان کے منہ کو آگ لپیٹ رہی ہوگی۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دے گا، اور بے شک اللہ ذو الجلال جلد حساب لینے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے 2203، اربع فی امتی من امن الجاہلیہ، 4 چیزیں میری امت میں جاہلیت کی ہوں گی، لا یترکونہن، لوگ اس کو چھوڑیں گے نہیں، الفخر فی الاحساب، لوگ اپنے خاندان پہ فخر کریں گے، حسب و نسب پہ فخر کریں گے، والطعن فی الانساب، اور کسی کے نسب نامے میں طعن ہوگا، والاستسقاء بالنجوم، اور لوگ ستاروں کی مدد سے بارش طلب کریں گے اور کہیں گے ستاروں کی وجہ سے بارش آئی، والنیاحہ، اور نوحہ کرنے والی عورتیں ہوں گی اور نوحہ کیا جائے گا، وقال النائحہ اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، اگر نوحہ کرنے والی موت سے پہلے اس نے توبہ نہ کی تو قیامت کے دن اس کے اوپر یہ گندک کی سربال ہوگی، اور اس کی جو چادر ہوگی وہ خارش کی ہوگی۔ کس قدر یہ ذلت کے ساتھ ساتھ اس عذاب سے دوچار ہوں گے وہ لوگ جو اللہ عز و جلال کی بات نہیں مانتے۔
گندک ایک ایسا مادہ ہے اس میں آگ فوراً بھڑکتی ہے، اور اس پر مستضاد ان پر سانپ اور بچھو چھوڑ دیے جائیں گے۔ صحیح الترغیب کی روایت ہے 3676، ان فی النار حیات، ان فی النار حیات کامثال اعناق البخت تلسع احداهن اللسع فیجد حرها 70 خریفا۔ جہنم میں اللہ عز و جلال نے سانپ رکھے ہیں جو بختی اونٹ کی طرح ہیں، ایک ڈنگ لگائیں گے جس کی درد اور جس کا زہر 70 سال تک رہے گا۔ وَإِنَّ فِي النَّارِ عَقَارِبَ، اور جہنم میں بچھو بھی ہوں گے، کہ امثال البغال، جس طرح خچر ہوتے ہیں، تلسع احداهن اللسع فیجد، اگر ایک مرتبہ وہ ڈنگ لگائیں گے تو 40 سنہ 40 سال تک اس کی درد اور اس کا زہر رہے گا۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الترغیب کی روایت ہے 3678، جب قیامت کے دن کہا جائے گا زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون، ان پہ عذاب بڑھا دیجئے، تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں زیدوا عقارب، کہا جائے گا ان پہ بچھو چھوڑ دیا جائے۔ کیسے بچھو؟ انیابها کالنخل الطوال، جن کا ڈنگ اتنا لمبا ہوگا جتنا کھجور کا تنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کی بات کی اگر وضاحت پیش کی جائے کہ اگر اس کا ڈنگ، اس کا حجم اور لمبائی اتنی ہے تو بچھو کتنا بڑا ہوگا، اور اس پر مستضاد ان کو جو کھانا پیش کیا جائے گا، اللہ عز و جلال فرماتے ہیں ان شجرۃ الزقوم، ان شجرۃ الزقوم طعام الأثیم كالمهل يغلی في البطون كغلی الحمیم۔ تھور کا درخت گنہگار کا کھانا ہوگا، جیسے پگھلا ہوا تانبا ان کے پیٹوں میں اس طرح کھولے گا جس طرح گرم پانی کھولتا ہے۔ الزقوم ایسا خبیث درخت ہے جس کی بہت بیڈ سمیل ہے، اور کس طرح جہنمی اس کو نگلیں گے۔ اللہ عز و جلال نے اسی لیے تو فرمایا ہے کہ یہ بتائیے اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین انها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها البطون فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم۔ بھلا یہ مہمانی اچھی ہے جو جنت کی ہوگی، یا تھور کا درخت اچھا ہے
جو ہم نے ظالموں کے لیے عذاب بنا کے رکھا ہے، وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہہ سے نکلے گا، اس کی خوشی ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر ہیں، سو اسی میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر اس کھانے کے ساتھ ان کو گرم پانی ملا کر دیا جائے گا، پھر ان کو دوزخ کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ یہ زقوم وہ ہے جس کے بارے میں روایت بیان کرتی ہے، لو ان قطرۃ من الزقوم، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اگر ایک قطرہ زقوم کا قطرت فی الارض لأفسدت على اہل الدنیا معیشتهم فکیف بمن هو طعام وليس له طعام غیرہ۔ ایک قطرہ اگر دنیا میں ڈال دیا جائے تو دنیا والوں کی زندگی برباد ہو کے رہ جائے۔ اگر ایک قطرے کی کیفیت یہ ہے تو جس جہنمی کا کھانا پینا ہی یہ ہوگا، اس کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ عز و جل ہر ایک کو محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے اور ان کے پینے کے بارے میں بھی اللہ عز و جل نے بیان کیا کہ جہنمیوں کو کیا چیز پیش کی جائے گی۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم، کھولتا ہوا پانی انہیں پیش کیا جائے گا اور دردناک عذاب۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان الحمیم لیصب علی رؤوسہم، کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پہ ڈالا جائے گا اور ان کے پیٹ سے وہ نکل جائے گا، جو کچھ پیٹ میں ہوگا وہ سب کچھ نکال دے گا، یہاں تک کہ ان کے قدموں سے نکل جائے گا، اس قدر وہ پانی گرم ہوگا، یہاں تک کہ اگر پاؤں میں ڈالا جائے گا تو اس حالت میں اللہ عز و جلال انہیں عذاب سے دوچار کریں گے کہ اس کا دماغ بھی نکل جائے گا۔ اللہ عز و جلال کے پیغمبر کا فرمان یہ صحیح ترغیب میں جو ہے 3679 کہ سر سے ڈالا ہوا وہ پانی نہ کو دماغ کا حصہ بچے گا، نہ پیٹ کا حصہ بچے گا، نہ اس کے پاؤں کا حصہ بچے گا۔ کس انداز سے اللہ عز و جلال نے جہنمیوں کے لیے عذاب تیار کیے ہیں، اور فرمایا وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ۔ یہ صرف کھولتا پانی انہیں نہیں پلایا جائے گا، بلکہ انہیں جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والی پیپ پلائی جائے گی۔ اور دوسری جگہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ، انہیں غساق بھی پلایا جائے گا۔ یہ ایسی اللہ عز و جلال کی عذاب دینے کی کیفیت ہوگی کہ غساق اس کو کہتے ہیں هُوَ مَا يَسِيلُ مِن جُلُودِ أَهْلِ النَّارِ وَصَدِيدِهِمْ، مَاءٌ مُنْتِن بارد، بہت ٹھنڈا اور انتہا درجے کا بدبودار پانی جو جہنمیوں کی جلدوں سے نکلے گا۔ تو اس طرح کا کھانا پینا جہنمی کا ہوگا، اور حالت یہ ہوگی جب اتنی عذاب سہے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 6551، ما بین منکبی الکافر مسیرۃ 3 ایام للراکب المسرح، عذاب دگنا کرنے کے لیے اور مزید ذلیل کرنے کے لیے
اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے جسموں کو اس طرح بڑا کر دیں گے اور کہ 3 دن تیز سواری اگر چلے تو تب ان کے کندھوں کی پیمائش پوری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے 7364، ضرس الکافر او ناب الکافر مثل احد، کافروں کے دانت احد پہاڑ جتنے بنائے جائیں گے۔ وغلظ جلدہ مسیرۃ 3 ایام، وغلظ جلدہ مسیرۃ 3، اور جلد اتنی موٹی کر دی جائے گی کیونکہ موت تو آنی نہیں کہ 3 دن کا سفر ہوگا، اور اسی عذاب میں ہی جلستے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ عز و جلال نے ان لوگوں کی چیخ و پکار کا بھی قرآن میں تذکرہ کر دیا۔ فرمایا وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل۔ وہاں چیخیں گے، چلائیں گے، کہیں گے اللہ ایک مرتبہ ہمیں نکال دیجیے، ہم پہلے جیسے عمل نہیں کریں گے، ہم نیک اعمال کریں گے۔ اللہ عز و جلال فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں زندگی نہیں دی تھی، تم نے کوئی نصیحت پکڑی اس سے، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، اب تم یہ عذاب چکھو۔ ظالموں کے لیے آج کوئی مددگار نہیں، بلکہ اللہ عز و جلال کا فرمان ہے فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ رہے وہ بدبخت تو جہنم میں ہوں گے، جہاں وہ چیخیں گے، چلائیں گے اور ہمیشہ اسی جہنم میں رہیں گے۔ اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں جس طرح مجرموں کی کیفیت دنیا میں ہے، یہ دینداروں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، قیامت کے دن ان سے مذاق کیا جائے گا۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ آج کے دن مومن کافروں سے مذاق کریں گے، لیکن مومن تو کس طرح ٹیک لگائے ہوں گے مسحریوں پر، اور دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ کافروں کو تو ان کے اعمال کا ہی بدلہ دیا جائے گا، اور انتہا درجے کی ذلت جب چھائی ہوگی جہنمیوں پہ، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا رب
ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ولا تكلمون. کس طرح ان کے چہروں کو لے اڑے گی یہ آگ، اور کس طرح وہ آگ کے اندر کوئلہ بنے جائیں گے. الم تکن آیاتی تتلی علیکم، اللہ پوچھیں گے تم پہ میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھی، تم نے جھٹلایا نا. وہ جواب دیں گے اللہ ہم پہ ہماری بدبختی غالب آ گئی، ہم گمراہ لوگ تھے، اللہ ہمیں نکال دے، اللہ ہمیں نکال دے، دوبارہ نہیں ایسے کریں گے، اگر ہم دوبارہ کریں تو ہم ظالم ہوں گے، ہم ظالم ہیں، ہم سے یہ ظلم ہو گیا. اللہ فرمائیں گے اخسئوا فیہا، جہنم میں رکے رہو، ولا تکلمون، دوبارہ بات بھی نہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے 2574، تخرج عنق من النار یوم القیامہ، قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن باہر آئے گی، لہا عینان تبصران، اس کی دو آنکھیں بھی ہوں گی، واذنان تسمعان، دو کان بھی ہوں گی جس سے وہ سن رہی ہوگی، ولسان ینطق، اور زبان بھی ہوگی جس سے وہ بول رہی ہوگی، اور وہ کہے گی انی وکلت بثلاثہ، 3 لوگوں پر مجھے آج مسلط کر دیا گیا ہے، بکل جبار عنید، جو اپنے آپ کو جابر اور سرکش بنائے ہوئے تھا، وبکل من دعا مع اللہ الہا آخر، اور دوسرا وہ شخص جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا تھا، وبالمصورین، اور وہ لوگ جو اللہ ذو الجلال کی نقالی کرتے ہوئے تماثیل بناتے اور تصویریں بناتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کو جب بھی خواب آتی تو اپنے خواب کی تعبیر لو کان یصلی من اللیل، عبداللہ بہت اچھا ہے، کاش کہ وہ رات کی نماز پڑھے. ان 4 کلمات نے کیسی زندگی بدلی، آج اس طرح زندگی بدلنے کی ضرورت ہے. پھر وہ بقیہ زندگی 84 سال کسی رات میں انہوں نے تہجد نہیں چھوڑی، اور ان کے غلام بتاتے ہیں جب انہیں اونگ آنے لگتی، پیالے میں پانی رکھا ہوتا، وہ ہاتھ ڈبوتے اور اپنے چہرے پہ پانی لگا لیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک بھی فرمایا کہ اگر کوئی توحید والا ہے، جہنم کے عذاب اپنے اعمال کی وجہ سے تو وہ سہے گا، لیکن آخر اسے جہنم سے نکال لیا جائے گا. فَيَخْرُجُونَ قَدْ امْتُحِشُوا وَعَادُوا حُمَمًا، ایسے لوگ جو گنہگار ہیں لیکن توحید ان کے پاس ہے، وہ اپنے بہت سارے گناہوں کی وجہ سے وہ کوئلہ تو بن چکے ہوں گے، لیکن انہیں پھر نہر الحیاء، زندگی کے ایک نہر میں، نہر حیات میں ڈالا جائے گا، اور اس طرح دوبارہ ان کے جسم بنیں گے. جس طرح سیلاب گزرتا ہے تو جڑی بوٹیاں کس طرح اگاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اس کے بارے میں بھی خبر دی کہ سب سے پہلے جہنم میں ڈالا کس کو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت بیان کرتے ہوئے 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے. جامع ترمذی کی روایت ہے 2382. ان میں سے ایک وہ ہوگا جس کو صاحب علم کہتے ہیں، علم والا. دوسرا وہ ہوگا جو صاحب مال ہوگا، سخی. اور تیسرا وہ ہوگا جو شہید ہونے والا ہے. یہ تینوں اگر اللہ کی رضا کے لیے کام نہ کریں، ریاکاری اور شہرت کے لیے کام کریں، تو اللہ قیامت کو تینوں سے کہے گا
تم جھوٹ بول رہے ہو کہ اس لیے کام کیا، تم نے اپنے مقاصد کے لیے کام کیا، لوگوں میں شہرت تمہیں چاہیے تھی اور وہ تمہیں مل گئی، اب میرے پاس سوائے جہنم کے تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ عز و جلال ہر ایک کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کی خبر دی کہ سب سے ہلکا عذاب قیامت کے دن کس کو دیا جائے گا۔ ان اللہ یقول لأہون اہل النار عذابا، اللہ عز و جلال قیامت کے دن سب سے ہلکے عذاب والے سے کہیں گے، صحیح بخاری کی روایت ہے 3324، لو ان لك ما في الارض من شيء كنت تفتدی به، اگر آج جو کچھ زمین میں ہے تمہیں دے دیا جائے تو کیا تم جہنم سے بچنے کے لیے فدیہ میں دے دو گے؟ کیا تم جہنم سے آزاد ہونے کے لیے فدیے میں دے دو گے؟ قال نعم، وہ کہے گا کیوں نہیں؟ قال قد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، میں نے تو اس سے بھی معمولی چیز کا تقاضا تم سے کیا تھا، اللہ تشرک بھی، کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، فأبیت الا الشرک، تو نے انکار کیا اور شرک کیا، آج میرے پاس جہنم کے سوا تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ عز و جلال شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس لیے ہر وقت شرک سے بچنے کی دعائیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بیان کیا ہے کہ سب سے گھٹیا عذاب اس کو ملے گا کہ جس کے پاؤں کے تلووں کے نیچے 2 انگارے رکھے جائیں گے، وہ تو سمجھے گا کہ جہنمیوں میں سب سے بڑا عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا، وہ سب سے کم درجے کا ہوگا۔ بعض کا کہنا ہے کہ اس سے مراد کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن روایت یہ بتاتی ہے، صحیح مسلم کی روایت میں جو یہ لفظ ہے وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا، کہ وہ سمجھے گا کہ سب سے گھٹیا عذاب جو ہے، سب سے بڑا عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ سب سے کم درجے کا عذاب اسے دیا جائے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم میں 537، اہون اہل النار عذابا ابو طالب، سب سے ہلکا جہنم کا عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا، وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِنَعْلَيْن، اور جہنم کی جوتی پہنائی جائے گی، اور وہ جہنم کی جوتی پہنے ہوئے ہوگے، یغلی منہما دماغ، ان کا دماغ اس سے کھول رہا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترغیب کی روایت ہے، منہم من تأخذہ النار الی کعبین، کسی کو آگ ٹخنوں تک ہوگی، ومنہم من تأخذہ النار الی رکبتین، کسی کے لیے آگ گھٹنے تک ہوگی، ومنہم من تأخذہ النار الی حجزتہ، اور کسی کو آگ اس کے کمر تک ہوگی، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ عَلَىٰ عُنُقِهِ، کسی کو آگ میں ڈالا جائے گا، گردن تک آگ ہی ہوگی، اب موت نہیں آنی، صرف عذاب سہنا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَىٰ تَرْقُوَتِهِ، اور کسی کی آگ اتنی ہوگی کہ کس طرح اس کی ہنسلی تک پہنچی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان صحیح ترغیب میں ہے 3689، اور ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، وَاعْلَمْ أَنَّ تَفَاوُتَ أَهْلِ النَّارِ فِي الْعَذَابِ وَبِحَسَبِ تَفَاوُتِ أَعْمَالِهِمْ، ہر شخص کو اس کے اعمال کی وجہ سے جہنم میں زیادہ سے زیادہ عذاب دیا جائے گا، اور جیسے اس کے اعمال ہوں گے اس کے مطابق ہی اسے عذاب دیا جائے گا۔ کس قدر وہ حسرت اور ندامت کا وقت ہوگا جب جہنمیوں کے سامنے اور جنتیوں کے سامنے اللہ عز و جلال اعلان بھی کریں گے اور موت کو ذبح بھی کر دیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، عبداللہ ابن عمر روایت کی راوی ہیں،
صحیح بخاری کی روایت ہے 6548، اذا صار اہل الجنہ، جب جنتی چلے جائیں گے الی الجنہ، جنت کی طرف، واہل النار الی النار، اور جہنمی جہنم کی طرف، جیء بالموت، موت کو لایا جائے گا، حتی یجعل بین الجنة والنار، اسے جنت اور جہنم کے درمیان لایا جائے گا، ثم یذبح، پھر اسے ذبح کیا جائے گا، ثم ینادی مناد، پھر ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا، یا اہل الجنہ لا موت، یا اہل النار لا موت، اے جنتیوں آج کے بعد موت نہیں آئے گی، اے جہنمیوں آج کے بعد موت نہیں آئے گی۔ فیزداد اہل الجنت فرحا الی فرحہم، جنتی اپنی خوشی میں اور بڑھ جائیں گے، ویزداد اہل النار حزنا الی حزنہم، اور جہنمی اور غم میں چلے جائیں گے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کالکبش، کالکبش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجاء بالموت یوم القیامہ کأنہ کبش املح، کس طرح وہ ایک جانور، ایک کبش دمبے کی شکل میں اسے لایا جائے گا موت کو، اور اسے جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کر کے جنتی اور جہنمیوں کو دکھا کے ذبح کر دیا جائے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا مَاتَ فَرَحًا لَمَاتَ أَهْلُ الْجَنَّةِ، اگر کوئی خوشی میں اس دن مرتا تو جنتی مرتے، لیکن جنتیوں کو اتنی خوشی ہوگی موت تو ذبح ہو جائے گی، موت نہیں آئے گی۔ وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا مَاتَ حُزْنًا لَمَاتَ أَهْلُ النَّارِ، اگر جہنمیوں کو اس دن موت آتی تو موت ذبح ہوتے وقت دیکھتے جو تو اس کو، اگر جہنمیوں کو اس دن کسی غم کی وجہ سے موت آتی تو اس وقت ضرور آتی کہ جب وہ موت کو ذبح ہوتے دیکھیں گے، لیکن موت تو ذبح ہو چکی ہوگی، ان کو موت نہیں آئے گی۔ جامع ترمذی کی روایت 2558 کس قدر سبق دینے والی ہے کہ قیامت کو جب موت ہی نہیں رہنی، جنتی ہے تو ہمیشہ کے لیے، اور کافر جہنم میں ہے تو ہمیشہ کے لیے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ سب سے بڑا عذاب یہ ہے قیامت کے دن کہ اللہ عز وجل لوگوں کو اپنے دیدار سے محروم کر دیں گے۔ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحیم، وہ اللہ کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے اور جہنم میں داخل ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ عز وجل ان جہنمیوں کی فریاد کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون وما كانوا بآياتنا يجحدون جہنمی جنتیوں سے کہیں گے ہمیں کچھ پانی ہی دے دو یا جو کچھ اللہ نے تمہیں نعمتیں دی. وہ کہیں گے کہ کافروں پہ اللہ نے حرام کیا ہے. یہ وہ لوگ ہوں گے جہنمی جن نے دین کو لہو و لعب بنا لیا. دنیا کی زندگانی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا. اللہ فرمائیں گے آج ہم انہیں بھلائیں گے جس طرح انہوں نے اس دن کو بھلا دیا تھا. اور یہ جہنمی کس قدر ناراضگیوں کا سامنا کریں گے. اللہ رب العزت کی ناراضگی الگ، فرشتوں کی ناراضگی الگ، اور اپنے نفس پہ خود بھی ناراض ہوں گے. پھر ایک دوسرے پہ غصہ کریں گے، تم نے ہمیں یہاں تک لائے. وہ کہے گا تم ہمیں یہاں تک لائے. وہ کہیں گے تم ہمیں یہاں تک لائے. اور جہنم کی ناراضگی الگ، اللہ کا غضب، فرشتوں کا غصہ، اور جہنمی کو اپنے آپ پہ اور ایک دوسرے پہ غصہ، اور پھر اس کے اوپر جہنم کا غصہ. ان سارے غصوں کا برداشت کرنا جہنمیوں کے لیے کیسا ہوگا. اور جہنمی صرف غصہ ہی نہیں کریں گے بلکہ آپس میں جھگڑا کریں گے. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. جب وہ جہنم میں جھگڑا کریں گے، کمزور لوگ کہیں گے کہ سنو اے تکبر کرنے والوں، اے بڑے لوگوں، ہم تمہارے تابع تھے. آج آگ کا کچھ عذاب ہمارے حصے کا تم برداشت کرو. وہ کہیں گے ہم سبھی آگ میں ہیں، آج تو اللہ کا فیصلہ چلنا ہے، ہمارا فیصلہ تو نہیں بھی ہوگا. اس جہنم کی طرف بلاتا کون ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ کم از کم وہاں یہ پیش بندی کی جائے کہ انسان اس جہنم کی طرف جائے ہی نہ. شیطان کے پیچھے جب انسان لگتا ہے، شیطان جہنم کا داعی ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ میں نے جلنا ہے اور اپنے ساتھیوں کو لے کے جاؤں. اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر. شیطان بلاتا ہے آؤ جہنم کے عذاب کی طرف.
إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وہ تو اپنے ساتھیوں کو بلاتا ہے کہ اس کے ساتھ جہنم میں حصے دار بنے. اس لیے شیطان سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو باوضو رکھنا، کثرت سے ذکر کرنا، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اور اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنا جس کا قرآن و حدیث میں تذکرہ آ گیا، یہ بہت ضروری ہے. کافر اور مشرک بھی جہنم کی دعوت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. اے قوم کے لوگوں، میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم آگ کی طرف بلاتے ہو. اور دوسری جگہ فرمایا أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. مشرک جہنم کی طرف بلاتے اور اللہ بلاتے ہیں جنت اور بخشش کی طرف. گمراہ لوگ اور ناحق جھگڑا کرنے والے بھی جہنم کی دعوت دیتے ہیں. گمراہوں کے پیچھے نہ لگو، اور نہ ہی جھگڑا کرنے والے جو ناحق جھگڑتے ہیں ان کے کبھی بھی ساتھ کھڑے نہیں ہونا چاہیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. جو اللہ ذوالجلال کی آیتوں میں اللہ کے بارے میں جو لوگ بغیر علم کے جھگڑتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کی اتباع کرتے ہیں، وہی لوگ ان کو گمراہ کرتے ہیں. فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. یہ شیطان ہی تو انہیں پھر گمراہ بھی کرتا ہے اور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے. بس اوقات گمراہ اور ناحق جھگڑنے والے جہنم کی دعوت دیتے ہیں، بس اوقات وڈیروں کے پیچھے لگ کے بھی انسان جہنم کی طرف چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے بارے میں فرماتے ہیں يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ. فرعون کس طرح اپنے آپ کو ڈیرا سمجھتا تھا، قیامت کو آگے آگے ہوگا سب کے، پوری قوم کو جہنم میں لے کے جائے. اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. جس دن جہنم میں ان کو چہروں کے بل ڈالا جائے گا، الٹ پلٹ کیا جائے گا. کہیں گے ہائے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے اے اللہ ہم نے اپنے وڈیروں کی، سادات کی ہم نے بات مانی، کبراءنا اپنے بڑوں کی بات مانی،
انہوں نے ہمیں صحیح راستے سے گمراہ کیا، اللہ آج ان کو دگنا عذاب دے، ان پہ بہت بڑی لعنت بھیج جنہوں نے ہمیں صحیح راستے سے گمراہ کر دیا تھا۔ اللہ ذوالجلال جہنم کے جو داعی ہیں، اللہ ذوالجلال ان کی دعوت کو سمجھنے اور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اوقات انسان اس قدر اپنی خواہش اور تمنا کی طرف چل نکلتا ہے اور اپنی طرف دعوت دینا شروع کر دیتا ہے اور اللہ ذوالجلال کے دین کو بھول جاتا ہے۔ اس طرح کی عصبیت اور تعصب جو ہے وہ بھی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 7084، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں، لوگ اللہ کے رسول سے خیر کے بارے میں سوال کرتے اور میں شر کے بارے میں سوال کرتا، اس ڈر سے کہ میں پہچانوں کہیں شر میں واقع نہ ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بیان کی، پھر فرمایا دعات علی ابواب جہنم من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، جہنم کی طرف کچھ بلانے والے ہوں گے جو ان کی بات مانے گا اور جہنم میں لے جائیں۔ پوچھا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے؟ قال ہم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا، وہ زبانیں بھی یہی بولتے ہوں گے، اسی طرح کے لوگ ہوں گے، لیکن وہ جہنم کی دعوت دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا وقت آ جائے تو آپ کا حکم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، تم مسلمانوں کے ساتھ جڑے رہنا اور ان کے امام کے ساتھ جڑے رہنا۔ میں نے کہا اگر کوئی جماعت نہ ہو اور کوئی امام بھی نہ ہو تو آپ نے فرمایا فاعتزل تلک الفرق کلھا، تمام فرقوں سے الگ ہو جانا، ولو ان تعض باصل شجرہ حتی یدرکک الموت وانت علی ذلک، پھر اپنے آپ کو ہر قسم کے فرقے سے جدا کر لینا، لڑائی جھگڑے کی طرف نہ جانا، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تم کسی درخت کے پاس بیٹھ کے بھی اللہ کی عبادت کرتے رہو گے تو اللہ ذوالجلال تمہیں محفوظ فرمائیں گی۔ بس اس طرح کے فرقوں بے تفرقے بازی کی طرف اپنے آپ کو نہ لے کے جانا۔ کفر یہ وہ سبب ہے جس سے انسان جہنم میں جائے گا، شرک جس سے انسان جہنم میں جائے گا۔ من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، صحیح مسلم کی روایت ہے 150، جس نے شرک کیا اور اسی حالت میں بغیر توبہ کے مر گیا تو یہ شخص جہنم میں داخل ہوگا۔ اسی طرح کفر کے بارے میں فرمایا ومن کفر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، جو کفر کرتا ہے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ان کو بھی عذاب کی طرف ہم دھکیلیں گے۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال کو ناراض کرنے والے کا ٹھکانہ بھی جہنم میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کیا وہ شخص جس نے اللہ ذوالجلال کی رضامندی کی اتباع کی اس جیسا ہو سکتا ہے جس نے اللہ ذوالجلال کی ناراضگی قبول لی؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ نفاق کی وجہ سے بھی انسان جہنم میں جائے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، منافق جہنم کے نچلے درجے میں ہوں اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں تم پاؤ گے۔ تکبر بھی انسان کو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ
أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھے ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور ایسے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ سود کھانا یہ بھی ایک جہنم جانے کا سبب ہے۔ اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو پھر دوبارہ سود کھاتا ہے توبہ کرنے کے بعد، جو سود کھانے والا قیامت کو تو ایسا ہوگا جیسے شیطان نے اسے مس کیا ہے، کس طرح وہ متوالوں کی طرح گر رہا ہوگا۔ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے، پھر بھی لوٹے گا اس کام کی طرح، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ کسی کا ناحق مال کھانا یہ بھی جہنم کا سبب ہے۔ اللہ عز و جلال نے فرمایا ہے کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اور آخر میں فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ جس نے یہی کام کیا، عدوان اور ظلم کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے، تو من قریب اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور اللہ کے ہاں یہ کوئی مشکل نہیں، آسان ہے۔ کسی کو ناحق قتل کرنا یہ بھی جہنم کا سبب بنتا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پہ اللہ کا غضب بھی ہوگا، لعنت بھی ہوگی، اور اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ جھوٹی روایات پیش کرنے والا، خود بات کر کے اللہ کے رسول پہ جھوٹ کھڑنے والا، اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ اس لیے من گھڑت باتیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف نسبت کر دینا یہ ایک جرم ہے جس کی سزا جہنم ہے۔ صحیح بخاری 1291 ان کذبا علی لیس ککذب علی احد من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو شخص جھوٹ بولے گا مجھ پہ جان بوجھ کے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ نماز نہ پڑھنا، مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا، فضولیات میں مشغول رہنا اور قیامت کا انکار کرنا، یہ 4 ایسے گناہ ہیں جس کا نتیجہ جہنم ہے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ۔ مجرموں سے سوال کیا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں گئے؟ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم تو بس فضولیات میں خوض کرنے والے تھے، ہم قیامت کے دن کا انکار کرنے والے تھے، یہاں تک کہ آج یقین ہمیں آ گیا۔ کیسا یقین آیا؟ اللہ عز و جلال ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ جہنم میں جا کے رہیں گے۔ یقین تو دنیا میں کرنا چاہیے تھا کہ یہ اللہ عز و جلال کے فرامین ہے اور اس کی پابندی کی جائے۔
اللہ ذوالجلال پر کوئی یہودی اور عیسائی آج اگر ایمان نہیں لاتا تو یہ ایمان نہ لانا بھی انہیں جہنم میں لے جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت 240 والذی نفس محمد بیدی لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ اللہ کی قسم کوئی بھی یہودی اور عیسائی جس نے میرے بارے میں سنا پھر وہ ایمان نہیں لایا اور اسی حالت میں مر گیا، قیامت کا دن ہوگا وہ جہنمی ہوگا۔ تقدیر کا انکار کرنا یہ بھی ایک ایسا جرم ہے جس کے نتیجے میں انسان کو جہنم میں جانا پڑے گا، اس لیے تقدیر کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہہ دی، وَلَوْ أَنفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر احد پہاڑ جتنا مال بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ما قبل اللہ منک حتی تؤمن بالقدر، جب تک تم تقدیر پر ایمان نہیں لاؤ گے اللہ یہ مال قبول ہی نہیں کریں گے۔ سنن نبی داؤد کی یہ روایت ہے کہ یہاں تک وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَدَخَلْتَ النَّارِ، اگر تم نے اس پر ایمان نہ لایا اور اسی حالت میں مر گئے تو جہنم میں جاؤ گے۔ سنن نبی داؤد 4699۔ زکوٰۃ نہ دینے والا شخص اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ نہ دینا یہ بھی جہنم کا باعث ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما الی الجنہ و اما الی النار، کوئی لوگ جنت میں جائیں گے کوئی جہنم میں جائیں گے، لیکن جو زکوٰۃ نہیں دیتا یہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 287، اللہ عز و جلال کی نافرمانی کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح میدان جہاد سے راہ فرار اختیار کرنا، میدان جہاد بھی موجود ہے، بزدلی دکھاتا ہے، راہ فرار اختیار کرتا ہے، تو اللہ عز و جلال نے فرمایا یہ بھی سبب ہے اس کے جہنم جانے کا۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اسی طرح جھوٹی قسم کھا کر لوگوں کا مال ہتھیانے والا یہ شخص اس وجہ سے جہنم میں جائے گا کہ اس نے جھوٹی قسم اٹھائی اور لوگوں کا مال لوٹا۔ سنن النسائی کی روایت 5419، من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ له النار وحرم علیہ الجنہ، جس نے جھوٹی قسم اٹھا کے لوگوں کا مال لیا اس پہ جہنم واجب ہے اور جنت حرام ہے۔ اسی طرح جو اللہ عز و جلال کے متعلق جھوٹی قسم اٹھاتا ہے وہ بھی شخص جہنم میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک نیک شخص نے برے شخص کو کہا اللہ کی قسم تم جنت میں نہیں جاؤ گے، اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کریں گے۔ سنن نبی داؤد کی روایت 4901، اللہ تعالیٰ نے دونوں کی روح کو قبض کیا اور جس نے جھوٹی قسم اٹھائی تھی پوچھا کہ تم جانتے تھے کہ میں نے فیصلہ کیا کرنا ہے؟ کیا تیرے ہاتھ میں وہ طاقت تھی جو تو نے میرے نام لے کے قسم اٹھائی؟ اس نے کہا نہیں ہے اللہ۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ اس کو لے جاؤ جہنم میں، اس نے ایسی جرت کیوں کی؟ بغیر علم کے جو انسان فیصلہ کرتا ہے وہ بھی جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے 1322، القضاة ثلاثہ، قاضی تین طرح کے ہیں، قاضیان فی النار وقاض فی الجنہ، دو تو جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائیں گے۔ رجل قضى بغیر الحق فعلم ذاک فذاک فی النار، ایک شخص کو پتہ چل گیا کہ حق یہ ہے لیکن پھر بھی وہ فیصلہ دوسری طرف کرتا ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار،
اور دوسرا وہ قاضی جو جاننے کی کوشش نہیں کرتا، محنت ہی نہیں کرتا اور لوگوں کے حقوق کو برباد کر دیتا ہے، لوگوں کے حقوق کو برباد کرتا ہے، یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایک وہ شخص ہے جس شخص کو اللہ نے یہ صلاحیت دی، وہ شخص حق کا فیصلہ کرتا ہے، فَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ، یہ جنت میں جائے گا۔ بے زبان جانداروں کو تکلیف دینا یہ عمل بھی ایسا ہے جس سے جہنم میں انسان جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت 2365، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عذبت النار، عذبت المرأة، عذبت امرأة في هرة حبسها حتى ماتت جوعا۔ ایک عورت نے بلی کو باندھا یہاں تک کہ وہ بھوک سے مر گئی، فدخلت فيها النار، اسی وجہ سے وہ جہنم میں چلے گی۔ اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے فرمایا قیامت کو سے کہا جائے گا، لا انت اطعمتها ولا سقيتها حين حبستها، نہ تو نے اسے کھلایا اور پلایا اور باندھے رکھا، ولا انت ارسلتها فاكلت من خشاش الارض، اور نہ ہی تو نے اسے چھوڑا کہ وہ خود ہی کچھ کھا لیتی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا سبب بیان کیا جہنم کا۔ صحیح ترغیب کی روایت 2757، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث فمن هاجر فوق ثلاث فمات دخل النار، 3 دن سے زیادہ کسی سے تعلق نہیں توڑنا چاہیے، اور اگر ایسا کرتا ہے فوت ہو گیا تو جہنم میں جائے گا۔ خیانت بھی ایک ایسا سبب ہے جس سے انسان جہنم میں جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 114، ایک شخص جو ہے وہ اللہ کے رسول کے زمانے میں میدان میں شہید ہو گیا۔ ایک شخص اللہ کے رسول کے زمانے میں میدان کے اندر مارا گیا، لوگوں نے کہا شہید، یہ شہید ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کلا انی رأیتہ فی النار فی بردۃ غلها او عباء، میں نے اسے جہنم میں دیکھا ہے، اس نے غنیمت کے مال سے ایک چادر چرائی تھی۔ مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق سے علیحدگی اختیار کرنا یہ بھی ایک ایسا جرم ہے جس کا نتیجہ جہنم ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 2042 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 204، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے 71 فرقے تھے اور میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، ایک کی بجائے باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ پوچھا وہ ایک کون سی جماعت، ایک کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا وہی الجماع، وہ جماعت ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے الا ملۃ واحدہ، ایک ملت جو ہے وہ جنت میں جائے گی۔ امام بغوی فرماتے ہیں جماعت سے مراد اہل الفقہ والعلم، علم والے اور فہم و بصیرت والے ہیں۔ اور امام شاطبی فرماتے ہیں جماعت سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ اور عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ان الجماع ما وافق طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کی طرف آنے والی جماعت جنت میں جائے گی۔ اور عبداللہ ابن مسعود نے یہ بھی فرمایا کہ جماعت کا مطلب یہ ہوتا ہے جو حق کے موافق ہو، وَإِن كُنْتَ وَحْدَكَ، آپ اکیلے ہی کیوں نہیں، آپ اکیلے ہی جماعت اور انجمن ہے۔ تو اللہ کی اطاعت، صحابہ کا منہج اور حق کی موافقت، حق قرآن و حدیث کا نام ہے، یہ صفات اختیار کرنے والا جنت میں جائے گا، بقیہ جہنم میں جائیں گے۔ مسلمانوں پر قیمتوں میں اضافہ کرنا آج لوگوں میں عام ہے اور سمجھنا چاہیے یہ بھی جہنم کا باعث ہوگا، جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے 20313، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا هل تعلم انی دخلت فی شیء من اسعار المسلمین، مسلمانوں کے مال و دولت میں ریٹ بڑھانا، ان کو تنگ کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من دخل فی شیء من اسعار المسلمین لیغلیہ علیہم، جب مسلمانوں کے ریٹس بڑھاتا ہے ان کی چیزوں کے، فإن حقا علی اللہ ان یقعدہ بعظم من النار یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اسے جہنم میں بٹھائیں گے۔ اسی طرح حقوق العباد کی پامالی کرنا، لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، یہ سبب ہے جہنم جانے کا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2581، ایک شخص نمازی بھی ہوگا، روزے دار بھی ہوگا، صدقہ بھی کرے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، لیکن قیامت کے دن آئے گا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، اور کسی کے اوپر ناحق بہتان لگایا ہوگا، اور کسی کے اوپر تہمت اور بہتان لگایا ہوگا۔ قیامت کو آئے گا، حقوق لینے والے آ جائیں گے، لوگوں کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی، جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ اس کے سر پہ رکھ کے اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ لوگوں کی راحت اور فائدے کے اسباب کو بلا وجہ ختم کرنا، یہ بھی جہنم کا سبب بنے گا۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے 5239، من قطع سدرة صوب اللہ رأسہ فی النار، جس نے بیری کا درخت کاٹا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں اس کے سر کو ڈالیں گے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جہاں مسلمان، مسافر، جانور جہاں سایہ محسوس کرتے ہیں اور آرام حاصل کرتے ہیں، اس کو بغیر کسی مقصد کے کاٹنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کے نتیجے میں جہنم جانا پڑے گا۔ قدرت کے باوجود انسان ہجرت نہیں کرتا، کفر ہے اور طرح طرح کے گناہ ہیں، وہ علاقہ کیوں نہیں چھوڑتا؟ اللہ ذو الجلال نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ اللہ کی زمین فراخ نہیں تھی، تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگا، جو بہت برا ٹھکانہ ہو۔ برے لوگوں سے تعلقات بنانا اور دوستیاں بنانا یہ سبب ہے جہنم جانے کا۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کے ساتھ نہ لگو، آگ میں جانا پڑے گا اس کے نتیجے میں۔ بد زبانی اور بے حیائی بھی ایسا ایک جرم ہے جس سے انسان جہنم میں جائے گا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت 4184، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ، یہ بد زبانی جو ہے یہ جفا سے ہے، اور جفا انسان کو جہنم میں لے جائے۔ ایک برے کردار کا انسان ہے، یہ برا کردار بھی اسے جہنم میں لے جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 1367، ایک جنازہ گزرا، اس کی تعریف کی، اللہ کے رسول نے فرمایا وجبت۔ ایک اور جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی اچھی تعریف نہیں بری تعریف کی، آپ نے فرمایا وجبت۔ سیدنا عمر پوچھتے اللہ کے رسول کیا واجب ہوگی؟ فرمایا جس کی گواہی تم نے دی کہ بڑا اچھا تھا اس پہ جنت واجب ہو گئی، جس کی گواہی تم نے دی کہ بہت برا ہے اس پہ جہنم واجب ہوگی۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں امام ابن القیم فرماتے ہیں دخل الناس النار من ثلاثة ابواب، لوگ اکثر جہنم میں جائیں گے تو جہنم کے 3 دروازوں سے۔ باب شبہ، شبہ کے باب میں، اورثت شکا فی دین اللہ، جس انسان کو دین میں شبہ ہو جائے اور اللہ کے دین میں شک آ جائے، یہ اس دروازے سے جہنم میں جائے گا۔ وباب شہوہ اورثت تقدیم الہوى علی طاعتی، جو شہوتوں کی طرف چل نکلے، یہ ایسا دروازہ ہے جس سے انسان ہمیشہ اللہ کی اطاعت پر اپنی خواہش کو مقدم کرتا ہے۔ وباب غضب، اور غصے کا باب، اورث العدوان علی خلقی، جس کی وجہ سے انسان مخلوق پہ ظلم کرتا ہے اور وہ اس دروازے سے جہنم میں جا گرے گا۔ اللہ ذو الجلال ہر قسم کے اس سبب سے بھی محفوظ رکھے جس کے نتیجے سے انسان جہنم میں جائے گا۔ لیکن اگر کوئی اس جہنم سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ ذو الجلال نے اس کے بھی اسباب بیان کیے ہیں۔ کلمہ توحید ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے جس کو مل جائے گی اللہ ذو الجلال اسے
جنت میں داخل کریں گے اسے جہنم سے نجات دے دیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 4-5۔ اسی طرح نماز فجر اور نماز عصر کا جو اہتمام کرتا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 634، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔ جو آدمی طلوع شمس اور غروب شمس سے پہلے کی نماز یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھتا ہے سو ایسا آدمی ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا، اس سے بھی انسان جہنم میں نہیں جائے گا۔ جامع ترمذی کی روایت 241، من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولیٰ کتبت له براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ جو 40 دن با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ اسے 2 براتیں عطا کرتے ہیں، منافق بھی نہیں ہوتا اور جہنم سے آزاد ہوگا۔ ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد جو 4 رکعتیں پڑھتا ہے اس کا اہتمام کرنے والا جہنم میں نہیں جائے گا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے 4-8، من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار۔ جو ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد بھی 4 رکعتوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ اسے جہنم پہ ویسے ہی حرام قرار دے دیتے ہیں۔ روزہ رکھنے والا جو ہے یہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مِّنَ النَّارِ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا، اور روزہ یہ جہنم کے سامنے ڈھال بن جائے گا۔ جامع ترمذی 764۔ اللہ ذوالجلال کا محبوب بننا، اللہ اپنے محبوب کو بھی جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، مسند احمد کی روایت ہے 12018، واللہ لا یلقی حبیبہ فی النار، اللہ کی قسم اللہ اپنے محبوب کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ اللہ رب العزت کے ڈر سے آنکھوں سے آنسو نکل آنا یہ ایسا عمل ہے جس سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے۔ جامع ترمذی 1633، لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع، اللہ کے خوف سے جو رونے والا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ جس طرح تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا اس طرح یہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اللہ کی راہ میں چلنے والا انسان کتنا خوش نصیب ہے، اللہ کی راہ میں نکلنے والا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ من اغبرت قدماه فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار، جس کے قدم خاک آلود ہوئے، گرد آلود ہوئے اللہ کی راہ میں تو اللہ اس کو بھی جہنم پر حرام قرار دے دیں گے۔ سلسلہ صحیحہ 2219۔ مسلمان کی عزت کی حفاظت کرنے والا، اس کے دفاع کرنے والا یہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، جامع ترمذی کی روایت ہے 1931۔ جو شخص اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دیں گے۔ اولاد کی وفات پر صبر کرنے والا یہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 101، قیامت کے دن جس کے 3 بیٹے ہیں یہ دیوار بن جائیں گے جہنم کے سامنے۔ ایک عورت نے کہا اگر کسی کے 2 بیٹے فوت ہو اور اس نے صبر کیا ہو، فرمایا اگر کسی کے 2 بیٹے فوت ہوئے اس پہ صبر کیا تو یہ بھی اسے جہنم میں نہیں جانا دیں گے۔ بچوں اور بہنوں کی صحیح تربیت کرنے والا شخص یہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے 23991، جس کی 2 بہنیں، جس کی 2 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں یا 3 بیٹیاں ہوں ان کی اچھی تربیت کرتا ہے قیامت کا دن ہوگا یہ جہنم کے سامنے دیوار بن جائیں گے۔ حسن اخلاق انسان اختیار کرتا ہے تو اللہ اس پہ بھی جہنم کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے 2488، الا اخبرکم بمن یحرم علی النار، کیا میں آپ کو خبر نہ دوں کہ جہنم کن پر حرام ہے؟ او بمن تحرم علیہ النار، یا جہنم ان پر حرام ہے یا وہ جہنم پر حرام ہے۔ کل قریب ہین سہل
ہر وہ شخص جس کا اخلاق ایسا ہے وہ لوگوں کے قریب رہتا ہے، بڑا آسان ہے، حیین ہے، اس کے اندر تواضع ہے، اللہ اسے جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ جہنم سے پناہ مانگنے والے کو بھی اللہ جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 6275 من سأل اللہ الجنة 3 مرات، جو شخص 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، قالت الجنہ، جنت کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ اسے جنت میں داخل فرما۔ ومن استجار من النار 3 مرات، اور جو جہنم سے پناہ مانگتا ہے 3 مرتبہ، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، قالت النار، جہنم بول کے کہتی ہے اللہم اجرہ من النار، اے اللہ اس کو آگ سے محفوظ فرما۔ جہنمیوں کی کچھ علامات ہیں، ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ خوارج یہ جہنمیوں کی علامت ہے۔ سنن ابن ماجہ 76، شر قتلى قتلوا تحت ادیم السماء، سب سے برے قتیل مقتول جو آسمان کے نیچے مارے جاتے ہیں وہ ہیں جن کو کلاب اہل النار کہا ہے، وہ خارجی ہیں جن کو جہنم کے کتے کہا گیا ہے، جن کا کام یہ ہے صرف مسلمانوں کو قتل کرنا۔ اس لیے خوارج یہ ایسی فکر اور سوچ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ تعلق تو دور کی بات ہے، ان سے بات کرنا بھی کبھی انسان کو تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ جھگڑالو اور متکبر جو انسان ہے یہ بھی جہنمی کی علامت ہے۔ اما اہل النار فکل جعظری جواہ مستکبر، جہنمی ہر تکبر کرنے والا اور جھگڑالو ایسا انسان جہنمی ہے۔ مسند احمد 17585، خیانت کرنے والا، دھوکے باز، بخیل، جھوٹا اور فحش گوئی کرنے والا یہ بھی جہنمی ہے۔ صحیح الجامع 2637، اللہ کے رسول نے فرمایا اہل النار 5، 5 قسم کے لوگ جہنمی ہیں، ان میں ایک خائن ہے، اور ایک شخص صبح و شام دھوکہ دینے والا، اور آپ نے بخل کا بھی تذکرہ کیا، جھوٹ کا بھی تذکرہ کیا، اور فحاش فحش گوئی کرنے والا، برے کردار کا حامل انسان بھی جہنمی ہے۔ جیسا کہ آپ نے حدیث سنی، لوگوں نے جس جنازے کی تعریف کی فرمایا جنتی ہے، اور جس کی تعریف نہیں کی، بری تعریف کی، وہ جہنمی ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صحیح الجامع 2527، اہل الجنت من ملأ اللہ اذنیہ من ثناء الناس خیرا وهو یسمع، یہ جنتی ہیں جن کے کانوں تک ان کے تعریفی کلمات پہنچتے ہیں۔ وَأَهْلُ النَّارِ مَنْ مَلَأَ اللَّهُ تَعَالَى أُذُنَيْهِ مِنْ ثَنَاءِ النَّاسِ شَرًّا وَهُوَ يَسْمَعُ، اور یہ جہنمی لوگوں کی نشانی ہے، لوگ ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں اور ان تک بھی پہنچتی ہے کہ لوگ ان کو بہت برا سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کے قتل کی خواہش کرنے والا یہ شخص بھی جو ہے جہنمی ہے۔ اس طرح قتل کی خواہشات نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری 7083، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ پوچھا قاتل کی تو بات سمجھ میں آئی، مقتول کیوں؟ فرمایا دونوں کی خواہش تھی، انہ اراد قتل صاحبی، وہ بھی قتل کرنا چاہتا تھا لیکن داؤ اس کا پہلے چل گیا۔ فاسق انسان یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اس لیے فسوق سے انسان کو ہمیشہ بچنا چاہیے، جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے 15666۔ ناشکری اور لان تان کرنے والا یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ صحیح بخاری 1462، اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے جہنم میں عورتوں کو جلتے دیکھا، 2 سبب بیان کیے، ایک یہ خامدوں کی ناشکری کرتی ہیں اور لان تان بہت کرتی ہیں۔ یہ سارے اعمال اگر توبہ نہ کی گئی تو جہنم کا باعث ہوں گے، اور اگر توبہ کر لی جائے تو اللہ ذو الجلال معاف بھی کر سکتے ہیں۔ ظالم انسان اور بے پردہ عورتیں یہ بھی جہنم میں جائیں گی۔ صحیح مسلم 2128،
اللہ کے رسول نے فرمایا 2 قسم کے لوگ جن کو میں نے دیکھا نہیں لیکن یہ جہنمی ہوں گے، جن کے ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے جو لوگوں پر ظلم ڈھاتے ہوں گے، اور ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود عریاں نظر آتی ہیں، لوگ ان کی طرف مائل، وہ لوگوں کی طرف مائل، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ اللہ عز و جلال کے فضل اور انعام سے جو محروم لوگ ہیں وہ لوگ بھی جنت میں نہیں جائیں گے، وہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے۔ ابن حبان کی روایت 2916، ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی آپ کو ملدم ہوئی؟ پوچھا ملدم کیا ہوتی ہے؟ فرمایا یہ انسانی جسم میں جو حرارت ہوتی ہے گوشت اور جلد کے درمیان، بخار۔ کہا مجھے زندگی میں بخار نہیں ہوا۔ کہا آپ کو کبھی سر درد ہوئی ہے؟ کہا مجھے سر درد بھی نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے اٹھ جاؤ۔ دوسری روایت میں آتا ہے اور جب وہ چلا گیا تو فرمایا من احب ان ينظر الى رجل من اہل النار فلينظر الى هذا، اگر کسی نے جہنمی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو۔ یہ معمولی تکلیفیں، یہ بیماریاں، یہ آزمائشیں انسان کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہیں۔ انسان گناہوں سے اس طرح پاکیزہ ہو جاتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اسے جنا ہے، اور اللہ اس کے درجے بھی بلند فرماتے ہیں۔ اس لیے معمولی ان تکلیفوں پہ گھبرانا نہیں، بلکہ اللہ عز و جلال سے عافیت کا سوال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عز و جلال ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے اور ایسے اعمال سے بچائے جو سبب بنیں گے جہنم کے، اور ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے ہم اس جہنم سے بچ سکیں، اور قیامت کے دن اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔